بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 54 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک نئی بات کو بیان کریں گے جو کہ مقدمہ وجوب کے بارے میں ہے۔ گزشتہ حصہ اول کے عوامر کے آخر میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے واجب کی دو تقسیمات آتی ہیں، کہ جس کو ہم واجب مشروط اور واجب مطلقہ نام ہم نے دیا تھا، جن کی مکمل ہم نے وہاں پہ وضاحت بھی کی تھی۔ واجب مشروط سے مراد ہے کہ جس کا وجوب کسی دوسرے امر پر خارج میں موقوف ہو جائے، جیسے حج کا وجوب ہے استطاعت پر موقوف ہونا، کہ استطاعت حاصل ہوگی تو اس صورت میں یہ واجب حاصل ہو جائے گا، یعنی گویا کہ واجب مشروط ہے استطاعت کے ساتھ۔ واجب مطلق سے مراد ہے کہ جس کا وجوب کسی بھی چیز پر موقوف نہ ہو، جیسے وضو کی نسبت نماز، وضو اپنی جگہ مستقل واجب ہے، نماز اپنی جگہ مستقل واجب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ توقف جو ہے اس کا وجوب اس کے ساتھ موقوف نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ نماز اس صورت میں صحیح ہوگی جب وضو کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے واجب معلق اور واجب منجز کی بحث میں مقدمہ واجب اور مقدمہ وجوب میں بھی فرق کو بیان کیا تھا، اور کہا تھا کہ وجوب سے مراد ہیئت امر مولا کا مفاد ہے، اور واجب سے مراد مادہ امر کا مفاد ہے، یعنی مادہ امر سے جو ہمیں حاصل ہو اس کو ہم واجب کا نام دیتے ہیں، اور جو ہیئت امر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے اس کو ہم وجوب کا نام دیتے ہیں۔ گویا کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وجوب فعل مولا قرار پاتا ہے، واجب فعل عبد شمار ہوتا ہے، یعنی جو وجوب ہے جو مولا کی طرف سے حکم آ رہا ہے وہ وجوب ہوگا، اور جو عبد انجام دے گا اس کو ہم واجب کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں اب ان تمام مقدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اصلی بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مقدمہ واجب اور مقدمہ وجوب۔ فرماتے ہیں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں مقدمہ وجوب کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مقدمہ وجوب سے مراد وہ والے امور ہیں کہ خود تکلیف اور وجوب جس پر موقوف ہو، یعنی جس چیز کی تکلیف اور وجوب جس چیز پر موقوف ہو، جس مقدمے پر، ہم اس مقدمے کو مقدمہ وجوب کا نام دیں گے۔ جیسے استطاعت بنسبت حج کے، حج جو ہے وہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ استطاعت، یعنی حج کا وجوب اس صورت میں آئے گا جب استطاعت حاصل ہوگی، یعنی حج کی جو تکلیف ہے، حج کا جو وجوب ہے وہ استطاعت پر موقوف ہے، گویا استطاعت کو ہم مقدمہ وجوب سے تعبیر کریں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نماز تب واجب ہوگی جب وقت داخل ہوگا، یعنی وقت کا داخل ہونا مقدمہ وجوب قرار پائے گا۔ اس طرح احکام الہی تب واجب ہوں گے جب بلوغ عقل وغیرہ ہوں۔ یہ بلوغ اور عقل کیا ہوں گے؟ یہ حقیقت میں مقدمہ وجوب بنیں گے احکام الہی کے وجوب کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مقدمات وجوب کی نسبت سے جو چیز بھی ہمارے لیے واجب ہوگی، جس طرح ہم نے کہا استطاعت ہے تو اسے ہمیں حج حاصل ہوگا، دخول وقت ہے تو نماز واجب ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں مقدمات وجوب کے آنے کے بعد، یعنی ان شرائط کے آنے کے بعد جو واجب ہمارے پاس آئے گا اس کو ہم واجب مشروط کا نام دیں گے۔ البتہ واجب مشروط کے والے سے ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا نظریہ مشہور کا، وہ کیا فرماتے ہیں کہ واجب مشروط میں اصل وجوب جو ہے وہ مشروط ہوتا ہے، یعنی جو اصل وجوب ہوتا ہے اس میں وہ کیا ہوتا ہے؟ مشروط ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر یہ حاصل نہ ہو اصل وجوب تو گویا کہ وہاں پہ تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اصل وجوب ہوتا ہے وہ وہاں پہ مشروط ہوتا ہے واجب مشروط، یعنی یہ جو واجب مشروط کے اندر شرائط بیان کی جاتی ہیں وہ خود وجوب کی ہوتی ہیں، واجب کی نہیں ہوتی۔ یہ مشہور کا یہ نظریہ ہے۔ مقابل نظریہ آتا ہے ہمارے پاس شیخ اعظم انصاری کا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ واجبات میں ان مقدمات کی نسبت اطلاق ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ واجبات کی بات کریں تو ان میں جو شرائط بیان کی جاتی ہے وہ مقدمات وجوب کی نہیں ہوتی، بلکہ مقدمات وجوب کے اعتبار سے وہ ہمیشہ مطلق ہوتا ہے، اس میں اطلاق پایا جاتا ہے۔ یہ جو شرائط ہوتی ہیں یہ واجب کی ہوتی ہیں، یعنی جو واجب مشروط ہے یہ اس کی شرائط ہوتی ہیں، خود یہ مقدمات وجوب کی شرائط ہوتی نہیں ہے۔ اور ان شرائط کی دو قسمیں ہیں۔ بعض شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا حاصل کرنا مکلف کے اوپر لازم نہیں ہوتا، جیسے کہ وقت کا دخول، یعنی اب مکلف خود تو نہیں وقت کو داخل کرے گا بلکہ وقت خود بخود داخل ہوگا، یعنی ایسی تکلیف ہے، ایسا وجوب ہے، ایسی شرط ہے کہ جو خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ البتہ بعض ایسے کہ جن کا حاصل کرنا مکلف کے اوپر لازم ہوتا ہے، جیسے کہ وضو، جب تک مکلف وضو کو نہیں کرے گا تب تک وہ نماز کو ادا نہیں کر سکے گا۔ فرماتے پاس شرائط دو طرح کی ہیں، بعض ایسی جن کا حاصل کرنا لازم نہیں ہے، بعض ایسے کہ جن کا حاصل کرنا مکلف کے اوپر لازم ہے۔ فرماتے پاس یہ جو ہمارے پاس شرائط آتی ہے شیخ اعظم انصاری کے نزدیک، یہ شرائط کس کی ہیں؟ یہ شرائط خود واجب کی ہیں، وجوب کی شمار نہیں ہوتی۔
اب جب کہ ہمارے پاس یہ نظریہ آ گیا کہ یہ شرائط واجب کیا، تو ضروری ہے کہ ہم مقدمہ واجب کی تعریف کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں مقدمہ واجب کو مقدمہ وجودی کا نام بھی دیا جائے گا۔ انشاءاللہ آگے جتنے بھی تعبیرات ہیں یہ مقدمہ وجودی کے نام سے ہے کہ تو لہٰذا جب بھی مقدمہ وجودی کہا جائے تو اس سے مراد مقدمہ واجب ہی ہوگا، مقدمہ وجوب نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسے امور ہیں کہ خود تکلیف اور وجوب مولا کی طرف سے ان امور پر موقوف نہ ہو، یعنی مولا کیا کرے، ان چیزوں کو واجب نہ کرے۔ جیسا مولا کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو کرنا پڑے گا، مولا نے حکم دیا نماز کے لیے وضو کا۔ حج کرنا ہے تو اس کے لیے استطاعت حاصل کرنی ہوگی، اگر تو نے احکام الہی کو انجام دینا ہے تو بلوغ ہونا چاہیے، عقل ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ فرماتے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی مولا کی طرف سے ہمیں اس وجوب کا توقف حاصل نہیں ہوتا، بلکہ جب خارج میں اس کو انجام دینا چاہتے ہیں، جب اس کی فعلیت کا مرحلہ آتا ہے، فرماتے ہیں اس کی فعلیت کے مرحلے میں کیا ہوتا ہے، یہ اس کے وجوب پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسے کہ حج میں قطع مسافت کہ آپ سفر طے کر کے جائیں گے تو آپ حج کر سکیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ جب تک آپ سفر نہیں کریں گے تب تک آپ حج کو بھی انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو استطاعت کی نسبت کیا ہو جائے گا، مقدمہ وجوب ہو جائے گا، اور قطع مسافت کی نسبت یا مقدمہ واجب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں مقدمات وجوبی اور مقدمات وجودی، یعنی مقدمہ واجب اور مقدمہ وجوب، ان میں فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ جو مقدمات وجوبی ہوتے ہیں ان کا حصول مکلف کے لیے ضروری نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ خود بخود آ جائیں گے ذیل مقدمہ کو انجام دیا جائے گا۔ لیکن جو مقدمات وجودی ہوتے ہیں ان کو ایجاد کرنا پڑتا ہے، ان کو حاصل کرنا پڑتا ہے، جب تک مکلف ان کو حاصل نہیں کرے گا تب تک فرماتے ہیں کہ آگے ذیل مقدمہ تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اس تقسیم کو مقدمہ واجب میں ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا مقدمہ وجوبی یہ ہوتا ہے، مقدمہ وجودی یہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے لیے واضح ہو گیا، لیکن یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے؟ مصنف فرماتے ہیں اس لیے کہ ہماری بات چونکہ مقدمہ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ جو محل نظام میں ہمارے پاس موجود ہوگی قسم، وہ کون سی والی ہوگی؟ وہ یہ دوسری والی قسم ہوگی، مقدمات وجودی یا مقدمات واجبی۔ مقدمات جو وجوبی ہیں فرماتے ہیں وہ ہماری بحث سے خارج ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو مقدمات خود بخود مکلف کو حاصل ہو رہے ہیں ان کو حاصل کرنے کی ضرورت پڑ نہیں رہی، تو فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں دوبارہ سے نئے بحث کرنا کیا ہے، اس کو حاصل کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، مکلف کے لیے ضروری ہے ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ بحث کرنا جو ہے وہ خلاف فرض شمار ہوتی ہے۔ اس کی مثال کو ہے کہ ایسے کہ جیسے مولا کو حکم ہے کہ ایک ما فاتا جو فوت شدہ ہے اس کی قضا کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرماتے پاس ایسا نہیں ہے کہ مکلف پہلے فوت کو حاصل کرے، پہلے یا کیا کرے، کسی چیز کو فوت کر دے بعد میں کیا کرے، اس فوت کی قضا کرے، بلکہ نہ، فرماتے کہ جیسے ہی فوت حاصل جائے، فوت کا حاصل ہونا خود بخود ہوگا، امر اختیاری ہوگا، مطلب جب فوت خود بخود حاصل ہو جائے گا تو اس صورت میں قضا بھی کیا ہو جائے گی، اس کے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اس کی مثال ایسی ہے۔ اس بنا پر ہماری جو بات ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ وہ مقدمات واجب کے بارے میں ہے، مقدمات وجوب کے بارے میں ہماری بحث نہیں ہے۔ غور کیجیے گا، الرابع مقدمۃ الوجوب قسم المقدمۃ الی قسمین مشہورین، اصولی جو ہے وہ مقدمہ کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ الاول مقدمۃ الوجوب وتسمى المقدمۃ الوجوبیہ، فرماتے ہیں مقدمہ وجوب کے جس کو مقدمہ وجوبیہ بھی کہا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے یہ؟ وہی ما یتوقف علیہ نفس الوجوب، ایسا مقدمہ جس پر خود کسی چیز کا وجوب موقوف ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ بأن تکون شرطا للوجوب علی قول مشہور، کہ قول مشہور کے مطابق کیا ہوتا ہے یہ وجوب کے لیے شرط قرار پاتا ہے۔ یعنی مشہور کے نزدیک، جیسے ہم نے دو نظریات بیان کیے، مشہور کے نزدیک کیا ہے کہ وہ اس کو واجب مشروط کے لیے شرط قرار دیتے ہیں، واجب مشروط کے لیے، یہ کون سے قرار دیں؟ مشہور علماء۔ وکیلہ سے اشارہ کس کی جانب ہے؟ جناب شیخ اعظم انصاری کی جانب۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا ایسا نہیں، جیسا کہ مشہور والوں نے کہا انہا تؤخذ فی الواجب علی وجہ تکون مفروضۃ التحقق والوجود علی قول آخر، فرماتے ہیں کہ اس کو واجب کی صورت میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کا وجود اور تحقق پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو واجب مشروط کے لیے بطور شرط قرار دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ مقدمہ وجوب ان شرائط کا نام ہے جو کہ خود بخود مکلف کو حاصل ہے، جو کہ مفروضات تحقق ہے، یعنی جو کہ پہلے سے ہی مکلف کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں جب پہلے سے حاصل ہو جاتی ہے، اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ مع ذالک تسمى مقدمۃ الوجوب، اسی بنا پر ہم اس کو مقدمہ وجوب کا نام دیتے ہیں کہ یعنی اس میں خود بخود وجوب آ جاتا ہے مکلف کے لیے، اس کو حاصل کرنا نہیں پڑتا، اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا اس کو حاصل کرے، لہٰذا ہم اس کو واجب مشروط کے لیے شرط قرار نہیں دے سکتے۔ مثال ہوا الاستطاعت، فرماتے ہیں اس کی مثال کیا ہے؟ جیسا کہ استطاعت کا حاصل کرنا بالنسبت الی الحج، حج کی نسبت، اس طرح کالبلوغ والعقل والقدرت بالنسبت الی جمیع الواجبات، تمام احکام الہی واجبات الہی کو انجام دینے کے لیے بلوغ حاصل کرنا، عقل حاصل کرنا۔ خود فرماتے ہیں اب کوئی خود کہے گا تو میں بالغ ہو جاؤں تو پھر اس کے اوپر احکام، فرماتے ہیں نا جب وہ خود بالغ ہو جائے گا، جب اس کو عقل آ جائے گی، جب وہ قادر ہو جائے گا، فرماتے ہیں اس صورت میں کیا ہے؟ اس کے اوپر واجبات بھی آ جائیں گے۔ جب اس کو استطاعت حاصل ہو جائے گا، اس کے پاس اتنا مال آ جائے گا، فرماتے ہیں حج بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔
لہٰذا ہم ان کو مقدمات وجوب کہتے ہیں کہ ان میں اس کو خود بخود جو ہے وہ ان کا حصول جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْوَاجِبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا الواجب المشروع، فرماتے ہیں کہ جو واجب اس کی نسبت ہوگا، یہ کیوں بیان کریں، یہ اسی مشہور کے مبنا بنا فرماتے ہیں کہ جو واجب کی جس واجب کے اندر یہ والی شرائط موجود ہوں گی ہم اس کو واجب مشروط کا نام دیں گے۔ فرماتے ہیں آسانی ہمارے پاس دوسری قسم کون سی آتی ہے؟ مقدمۃ الواجب، مقدمہ واجب، وتسمى المقدمۃ الوجودیہ، جس طرح ہم مقدمہ وجوب کو مقدمہ وجوبیہ کہتے ہیں ویسے مقدمہ واجب کو مقدمہ وجودیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے یہ؟ وہی ما یتوقف علیہا وجود الواجب بعد فرض عدم تقیید الوجوب بہا، فرماتے ہیں کہ یہ ایسا واجب ہے کہ فرماتے ہیں اس سے مراد ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں واجب کا وجود خود اس کے اوپر کیا ہو؟ موقوف ہو۔ واجب کو ایجاد کرنا، واجب کا موجود ہونا اس کے اوپر موقوف ہو، لیکن کس صورت میں؟ بعد فرض عدم تقیید الوجوب بہا، جب ہم وجوب کو اس کے ساتھ مقید نہ کریں، یعنی ہم وجوب کی یہاں پہ بات نہ کریں، ان شرائط کی بات نہ کریں کہ جہاں پہ مکلف کو خود بخود وہاں پہ ان کا حصول ہو جاتا ہے۔ بل یکون الوجود بالنسبت الیہا مطلقا، فرماتے ہیں وجود کے اعتبار سے ہم اس میں اطلاق کے قائل ہوں گے، ہم اس کو واجب مطلق کا نام دیں گے۔ ولا تؤخذ بالنسبت الیہ مفروضۃ الوجود، فرماتے ہیں ان شرائط کو ہم یہاں پہ مفروضۃ الوجود کی صورت میں نہیں لیں گے جیسا کہ ہم نے مقدمۃ الوجوب میں کہا تھا، بلکہ فرماتے ہیں یہ جو مقدمہ واجب میں جو شرائط ہوں گی یہ ایسے امور ہوں گے کہ لابد من تحصیلها مقدمۃ لتحصیلہ، فرماتے ہیں کہ ذیل مقدمہ کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ان شرائط کو بطور مقدمہ کے حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کالوضوء بالنسبت الی الصلاۃ، جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے گا جب تک آپ وضو نہیں کریں گے، خود انجام نہیں دیں گے، جب تک مکلف اس کو حاصل نہیں کرے گا تب تک وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ والسفر بالنسبت الی الحج ونحو ذلک، اس طرح کے سفر طے کرنا حج کی نسبت کے، جب تک سفر نہیں کرے گا تب تک حج کو بھی انجام نہیں دے سکے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، یہ ایسی شرائط ہے کہ جن کا مکلف کے لیے حاصل کرنا ضروری نہیں، پہلے کا بالکل برعکس مقدمہ وجوب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شرائط خود بخود حاصل ہوتی ہے، مکلف کے لیے ان کو حاصل کرنا ضروری ہوتا نہیں ہے، لیکن جو مقدمہ واجب ہے وہاں پہ ان شرائط کا مکلف کے لیے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وَيُسَمَّى الْوَاجِبُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهَا الْوَاجِبُ الْمُطْلَق، فرماتے ہیں کہ اس طرح کے واجب کو کیا نام دیں گے؟ ہم واجب مطلق کا نام دیں گے۔ راجع عن الواجب المشروط والمطلق الجزء الاول، فرماتے ہیں کہ واجب مشروط اور واجب مطلق کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کے جزء اول کی جانب رجوع کریں کہ جس کے دروس بھی ہمارے موجود ہے۔ والمقصود من ذکر هذا التقسیم بیان ان محل النزاع فی مقدمۃ الواجب ہوا خصوص القسم الثانی یعنی المقدمۃ الوجودیہ، فرماتے ہیں اس تقسیم کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ مقدمہ واجب کے باب میں جو ہمارا محل نزاع ہے وہ دوسری والی قسم ہے، مقدمہ وجودیہ ہے۔ پہلی قسم ہماری مراد نہیں جس کو ہم نے مقدمہ وجوبیہ کا نام دیا تو ہماری بحث کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ والسر واضح، فرماتے ہیں اس کی علت اور وجہ واضح ہے، وجہ لأنه اذا كانت المقدمۃ الوجودیۃ ماخوذۃ علی انها مفروضۃ الحصول، فرماتے ہیں کہ اس بنا پر کہ اگر ہم یہاں پہ مقدمہ وجودیہ کی بات کریں کہ مقدمہ وجودیہ ایسا ہے کہ جو کہ مفروضۃ الحصول ہے، جو کہ پہلے سے ہی حاصل ہو چکا ہے، فلا معنی لوجوب تحصیلها، فرماتے ہیں پھر اس صورت میں اس کو دوبارہ نئے سرے سے حاصل کرنے کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے۔ فإنه خلف، یہ ہماری غرض کے برخلاف شمار ہوگا۔ فلا یجب تحصیل الاستطاعت لاجل الحج، فرماتے ہیں حج کے لیے آپ کو استطاعت حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ بل ان اتفق حصول الاستطاعت واجب الحج عندها، جیسے ہی اس کو کسی بھی طرح سے اس کے پاس مال ہے، اس کو استطاعت حاصل ہو گئی تو اس کے پر حج بھی واجب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں ایک اور مثال پیش کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے تاکہ واضح ہو جائے۔ وذالک نظیر الفوت فی قول علیہ السلام، امام علیہ السلام کا فرمان ہے کیا؟ اقض ما فات کما فات، فوت شدہ چیز کو ویسے قضا کرو جیسے وہ فوت ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا کہ آپ پہلے بیٹھ کے انتظار کریں تاکہ میں اس کو فوت کروں۔ فرماتے فإنه لا يجب تحصیلہ، فوت کو حاصل کرنا اس کے اوپر واجب و ضروری نہیں ہے، لأجل امتثال الامر بالقضاء، تاکہ اس امر مولا کو قضا کی صورت میں انجام دے، بلکہ کیا ہوتا ہے، بلکہ یہ اجباری ہوتا ہے، بلکہ خود بخود اس کا حصول آ جاتا ہے، مکلف اس کو حاصل کرتا نہیں ہے۔ بل ان اتفق الفوت واجب القضاء، بلکہ جیسے فوت حاصل ہو جائے قضا خود بخود اس کے اوپر واجب
ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ مقدمہ کی دو قسمیں، مقدمہ وجوب اور مقدمہ واجب۔ مقدمہ وجوب سے مراد وہ امور ہے کہ خود وجوب اور تکلیف جس پر موقوف وجہ سے استطاعت ہوتی حج میں۔ مقدمہ واجب سے مراد وہ امور ہے کہ واجب کا وجود جس پر موقوف وجہ سے حج میں قطع مسافت۔ جتنی شرائط شریعت نے بیان کی ہیں وہ وجوب کی ہیں یا واجب کی؟ فرماتے اس میں دو نظریہ، ایک مشہور کا دوسرا شیخ اعظم انصاری کا۔ مقدمہ واجب کو مقدمہ وجوب بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں شرائط کا حصول مکلف کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو مقدمہ واجب کے بارے میں ہے، نہ کہ مقدمہ وجوب کے بارے میں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقدمہ جو خود بخود جب حاصل ہو جائے تو ذیل مقدمہ پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہماری گفتگو مقدمہ وجوب کے بارے نہیں بلکہ مقدمہ واجب کے بارے میں ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔